ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات اور پورا جہان ہے. جتنی بھی تعریف کی جائے اس رب کی وہ کم ہے، کم حق ہو اس کا کوئی، اس کی مکمل کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتا. مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت مختصر آیت ہے، اور اس سے پہلے نماز کے موضوع پر میں نے تقریباً 3 خطبے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ عصر کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں بھی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. تو آج کے خطبے میں نے تھوڑا سا موضوع چینج کیا ہے اور ایک دوسری طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں. خطبے کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ زیادہ تر لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا، صرف ہم سنتے ہیں اور سننے کی ہی حد تک محدود رکھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. عمل کرنے کے لیے اگر کوئی تیار ہوتا اور تھوڑا سا جذبہ اگر کسی کے اندر ہوتا کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو کان لگا کر سنیں اور اس کو پھر عملی جامہ پہنائیں، تو پھر نمازوں میں جو کنڈیشنیں مسجدوں کی ہیں، جو حالات ہیں، وہ نہیں ہوتے. جمعے میں بھی آپ دیکھ لیجئے وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن چونکہ جمعے کے خطبے یہ فرض ہیں اسی لیے بند نہیں ہوتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت مختصر ہے اور اسی پر مجھے تبصرہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا، مختصر طور پر سرسری طور پر اس کے ترجمے کو آپ دیکھیے. کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کا ایندھن آگ اور پتھر. ایسی جہنم کی آگ سے تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ. میرا موضوع جو ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہے.
بہت لوگوں کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، خود مشاہدہ بھی کیا ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کو اچھی تعلیم سے ہم سرفراز نہیں کر رہے ہیں، نہ تو ان کو دینی تعلیم دے رہے ہیں اور نہ دنیاوی تعلیم۔ تھوڑا سا پڑھا ہوا کام پر لگا دیا، کما کر لاؤ، ان کو نہ تو ہم دین سے جوڑ رہے ہیں اور نہ دنیا میں ہم انہیں کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچوں کی تعلیم و تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ صرف بچے پیدا کرنا یہیں تک معاملہ رک نہیں جاتا ہے، اس کے بعد ان کی جو تربیت ہونی چاہیے، ان کو جو تعلیم ملنی چاہیے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اور جو صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہیں ان ماں باپ سے پوچھئے کہ کتنی دشواریاں سامنے آتی ہیں، جھاگ آ جاتا ہے منہ سے، پریشان ہو جاتا ہے آدمی اپنے بچوں کو بنانے میں اور اس کی صحیح تربیت کرنے میں۔ سب سے پہلے جو ذمہ داری ایک ماں باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، وہ سب سے پہلے ہوتی ہے کہ اس کو وہ شادی کہاں کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ ماں کیسے لے کر آ رہا ہے۔ انسٹاگرام چلانے والی، ناچنے والی، بے پردہ گھومنے والی، میک اپ کر کے غیر مردوں میں جانے والی ایسی لڑکی کو اپنے گھر وہ اپنی بیوی بنا کر لے کر آ رہا ہے، یا کسی دیندار لڑکی کو جو پردہ رہتی ہو، نمازن ہو، روزے دار ہو، دیندار ہو، قرآن پڑھتی ہو، ایسی لڑکی کو اپنے گھر لا رہا ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی بچوں کی تربیت کی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کا انتخاب اس نے کیسا کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے ماں کیسی لے کر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہر عورت کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر عورت کی، کہ جب وہ حاملہ ہو جائے، جب اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر جائے اور وہ سمجھ لے کہ اب ہمارا ہو گیا ہے، یعنی حمل اس کے ٹھہر گیا ہے، تو اب وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ اب میں تمہارا بچہ میرے پیٹ میں آ چکا ہے اور اب میں اس کی پرورش میرے پیٹ میں ہوگی، لہٰذا اب مجھے جو بھی کھلایا جائے، جو بھی پلایا جائے وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اب مجھے تمہاری طرف سے ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ملنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے ماں کو روکنا چاہیے حرام کھانے سے، کیونکہ پھر جیسے اثرات ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، رزق کے، غذا کے اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں، رزق کے۔ آپ غور کریے اس مثال پر، کتا جب بچہ ہوتا ہے یا وہ پیدا ہوتا ہے تو تقریباً 5 یا 6 یا 7 دن کے بعد وہ آنکھیں کھولتا ہے، 5-6 دن کے بعد وہ آنکھیں کھولتا ہے۔ اور آپ غور کریے ناگالینڈ کے اندر انسانوں کے بچے جب وہاں پیدا ہو رہے ہیں، انسان، مائیں، عورتیں، لیڈیز جب بچے جن رہی ہیں تو وہاں پر بھی بچے 5 اور 6 دن کے بعد آنکھیں کھول رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ناگالینڈ کے اندر کتے کا گوشت ملتا ہے، الاؤ ہے وہاں پر، جیسے اپنے یہاں مرغا، بکرا وغیرہ، بھینس ملتی ہے، سب پورا کھلے عام، وہاں پر کتے کا گوشت ملتا، وہ لوگ کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو اس کے اثرات ان کے اوپر یہ مرتب ہو رہے ہیں کہ جب وہ بچے پیدا کر رہی ہیں وہاں کی عورتیں تو ان کے بچے 5 اور 6 دن کے بعد آنکھیں کھول رہے ہیں۔ غور کریے غذا کا کتنا اہم رول ہے ایک بچے کی تربیت میں۔ اپنے بچوں کو آپ حرام کھلاتے رہیں، کاروبار کی کوئی فرق تمیز نہ کریں، اپنے بچوں کو آپ حلال کی طرف نہ لے جائیں، جہاں سے آیا جیسا آیا اپنے بچوں کو ہم نے دے دیا، اور اس کے بعد آپ چاہتے کہ ہمارے بچے ہماری بات مانیں، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں۔ ایسی ہی تو پھر حرام کھلاؤ گے تو ایسی حرام خور اولاد پیدا ہوگی جو باپ کو گالی دے گی، ماں کو گالی دے گی، اور دینداری سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک بچے کو اگر آپ فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو حلال رزق آپ دیجئے اور حلال روزی آپ دیجئے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا تھا اپنے باپ کی شکایت لے کر، امیر المومنین، بیٹے کی شکایت لے کر کہ بیٹا سنتا نہیں، ہماری اطاعت نہیں کرتا، ہماری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بچے کو بہت ڈانٹا، بہت چلایا، اور جب چلا چکے اس کو ڈانٹ لیا تو اس بچے نے کہا امیر المومنین آپ نے باپ کی حق تو بتا دیا، باپ کا یہ حق، ایسا حق، ایسا کرو، باپ کے ساتھ ایسا کرو۔ امیر المومنین کیا باپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ بچوں کا ادا کرے وہ؟
کہ باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ہے باپ کی بھی ذمہ داری، تو پوچھو میرے باپ سے اس نے ہماری ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ حضرت عمر فاروق سے وہ شخص کہنے لگا یہ بتا، سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا 7 دن عقیقہ کیا جائے۔ امیر المومنین پوچھئے میرے باپ سے کہ اس نے میرا عقیقہ کیا یا نہیں۔ دوسرا حق اس کا اچھا نام رکھا جائے، جو اچھا نام ہو اس کے معنی کے اثرات بچے پر مرتب ہوں۔ امیر المومنین پوچھئے میرے باپ سے اس نے میرا نام کیسا رکھا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہوتا تھا، کچھ لوگوں نے کہا ہے جو نام اس کے باپ نے اپنے بچے کا رکھا تھا اس کا معنی ہوتا تھا کھٹمل یا نالی کا بدبودار کیڑا، یہ نام میرے باپ نے میرا رکھا ہے اور میں بالغ ہو چکا ہوں، پوچھئے میرے باپ سے اس نے میری دیندار لڑکی سے شادی کروائی کہ نہیں کروائی۔ اب حضرت عمر فاروق کا دماغ پھر گیا اور بجائے بیٹے کو ڈانٹنے کے باپ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اپنی ذمہ داری بتا نہیں رہے ہو اور بچے کے ہاتھ بتائے چلے جا رہے ہو۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے حقوق وہ ادا کرے۔ حقوق، سب سے اچھی تعلیم اور سب سے اچھی تربیت اگر کسی ماں باپ کی طرف سے بچے کو ملتی ہے تو وہ دینی تعلیم۔ آپ نے ربیہ الفروق کا وہ واقعہ سنا ہوگا، ان کی ماں نے اپنے بچے کو بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اپنا کردار، عبد الرحمن الفروق سفر پر چلے جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں میری بیوی سفر لمبا ہے، 2-4 سال بھی لگ سکتے ہیں، 5-6 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور دیکھو تمہارے پیٹ میں میری امانت پل رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بیٹا دے یا کوئی تمہیں بیٹی دے تو یہ لو میں تمہیں 40,000 اشرفیاں، میں تمہیں 40,000 درہم و دینار دے کر جا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بچہ دے تو یہ سارا کا سارا پیسہ تم میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دینا، اس کے علم پر لگا دینا، اس کو بنانے اور اس کو سنوارنے میں یہ سارا کا سارا پیسہ تم خرچ کر دینا۔ آپ تعجب کریں گے، تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیے، عبد الرحمن الفروق 2-4 سال کی کہہ کر جاتے ہیں، 27 سال کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آئے، 27 سال تک پھر لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ موبائل کا زمانہ نہیں ہے، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہے، واٹس ایپ اور میسنجر کا زمانہ نہیں ہے کہ فون کر کے بتا دیا جائے کہ مجھے ٹائم لگ رہا ہے۔ 2-4 سال کی کہہ کر جاتے ہیں، 27 سال ہو گئے، اللہ بہتر جانے کہ میرا شوہر زندہ بھی ہے یا نہیں۔ 27 سال کے بعد جب عبد الرحمن الفروق لوٹ کر واپس آئے تو پہلے اپنے گھر نہیں گئے بلکہ مسجد میں چلے گئے، اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ اگر سفر سے تم آؤ اور لمبی مدت کے بعد آ رہے ہو تو پہلے مسجد جاؤ اور اپنے گھر خبر بھجوا دو۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے، لوگ خبر کر دیتے ہیں کہ ہم چل چکے ہیں، ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں، اتنے بجے پہنچیں گے، اتنی ٹرین لیٹ، سب کچھ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس طرف جائیں گے تو وقت ہو جائے گا۔ تو عبد الرحمن الفروق مسجد میں گئے اور مسجد کی کسی مصلی کو اپنے گھر بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ میری بیوی سے کہنا کہ تمہارے شوہر 27 سال کے بعد لوٹ کر آئے ہیں، کیا ان کو گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ بیوی نے کہہ دیا کہ نہیں، میرے شوہر سے کہہ دو کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر پہ آؤ۔ وہ آئے اور عبد الرحمن الفروق سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی ایسے ایسے کہہ رہی ہیں کہ ابھی آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، 27 سال کے بعد آئے ہو، عشاء کی نماز کے بعد گھر آنا۔ سوچنے لگے یار کیسی بیوی ہے، بیویاں تو بڑی پریشان ہوتی ہیں، اتنی لمبی مدت کے بعد شوہر آ رہا ہے، گھر بلایا جائے، وہ کہہ رہی 27 سال کے بعد آنا۔ چلو اب اس نے عشاء کے بعد کہا تو عشاء کے بعد ہی ہم جائیں گے۔ یہاں مسجد میں قیام پذیر ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کے پیچھے، ربیہ کے پیچھے ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن باپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس کے پیچھے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ میرا بیٹا ہے۔ ظہر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا، ربیہ کے پیچھے ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، مغرب کا وقت آیا، بیٹے نے جو نماز پڑھائی اور سورہ فاتحہ کی جو بیٹے نے قرأت کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، عبد الرحمن نیت باندھے پیچھے کھڑے، دلی دل میں سوچنے لگے اللہ کاش تو نے مجھے بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے کوئی اولاد دی ہوتی، ابھی مجھے معلوم نہیں کہ میری اولاد ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو پڑی بھی یا نہیں، کس حال میں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا ہوتا تو میں بھی اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا،
میں اپنے بیٹے کو ایسا ہی حافظ قرآن بناتا، میں اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم دین بناتا۔ دل سے آہ نکلی، نماز پڑھ لی، عشاء کا وقت آیا، پھر بیٹے نے قرات کی، نمازی کی حالت میں پھر نظریں آسمان پر اڑ گئی اور دعا کرنے لگے، الہ العالمین کاش تو نے مجھے کوئی بیٹا دیا ہو جو میرے گھر میں موجود ہو، اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے بیٹے کو ویسا ہی عالم بناؤں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹے نے فکر آخرت کے موضوع پر اتنا زبردست درس دیا، اتنا زبردست خطبہ دیا فکر آخرت کے موضوع پر عشاء کی نماز کے بعد کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہر سامع، ہر نمازی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور ان کی دل دہل گئے۔ یہ پھر دعا کرنے لگے، اللہ کاش تو نے مجھے بیٹا دیا ہوتا، ابھی مجھے معلوم نہیں کہ وہ پڑھا بھی یا نہیں، یا ہے بھی یا نہیں، اللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناؤں گا۔ عشاء کی نماز ہو گئی، درس ہو گیا، یہ بیٹا پہلے گھر چلا گیا۔ عبد الرحمن مسجد میں روکے رہے، ایک اور آدمی بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشاء تو ہو چکی ہے، کیا اب میں گھر پہ آ سکتا ہوں، گھر پہ آ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے اب آپ آ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن جیسی مسجد سے نکلے اور اپنے گھر پہنچے، دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ بیٹا اوپر رہتا تھا، ماں نیچے رہتی تھی۔ دروازے کی آواز سنی، کھٹکھٹانے کی آواز سنی، بیٹا اوپر سے اتر کر آیا کہ میری ماں کو نہ اٹھنا پڑے۔ جب تعلیم و تربیت آتی ہے نا تو ماں باپ کی قدر ایسے کی جاتی ہے۔ اوپر والی منزل پر بیٹا رہتا تھا، جیسی آواز سنی دوڑ کر آیا کہ میری ماں کو نہ اٹھنا پڑے، میں دروازہ کھولوں، میری ماں تو بوڑھی ہے۔ ماں بھی دروازے کے پاس آ گئی کہ میرے بیٹے کو اوپر سے نیچے نہ آنا پڑے، میں دروازہ کھول دوں۔ جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو سامنے عبد الرحمن الفروخ کھڑے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ان دونوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ عبد الرحمن کہتے ہیں جی کہیے کیسے آنا، اور اب یہ کہتے جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ باپ نے کہا کیسے آنا کہ وہ تو میرا گھر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے ماں دیکھو میری عمر 27 سال کی ہو چکی ہے، 27 سال میں نے اس گھر میں تیرے اور میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، اور آج یہ حضرت بے ایمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ماں نے تنازع کو، جھگڑے کو ماں نے ختم کرتے ہوئے فرمایا آئے میرے بیٹے، میں تمہیں اکثر بتایا کرتی تھی کہ تمہارے باپ مجھے تمہیں میرے پیٹ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، آج 27 سال کے بعد لوٹ کر آ رہے ہیں، 27 سال کے بعد یہ تمہارے باپ ہیں۔ اندر بلایا گیا، گلے سے لگایا گیا، اتنی لمبی مدت کے بعد ہمارے باپ آ رہے ہیں، گلے سے لگایا گیا، پیار بھری باتیں ہوئی۔ اس کے بعد بیٹا کہنے لگا اے ابو آپ میری ماں کے ساتھ رہیے اور میں اپنی بیوی کے پاس میں اوپر جا رہا ہوں۔ میری ماں اس دن سے آج تک آپ کا انتظار کر رہی تھی، دوسری شادی کو اس کو خیال تک نہیں آیا ہے، اور اس نے مجھے پڑھایا لکھایا، آپ میری ماں کے ساتھ رہیے اور میں اپنی بیوی کے پاس اوپر جا رہا ہوں۔ شوہر نے بیوی سے جو پہلا سوال کیا اے میری بیوی یہ بتاؤ تم نے مجھے عشاء کے بعد کیوں بلوایا؟ بیویاں تو پریشان ہوتی ہیں، شوہر اتنے لمبے ٹائم کے بعد آیا ہے اس کو بلایا جائے، تم نے مجھے عشاء کے بعد آنے کے لیے کیوں کہا؟ اور یہ بتاؤ جو 40,000 اشرفیاں، جو 40,000 درہم و دینار میں تم کو دے کر گیا تھا، اس درہم و دینار کا کیا بنا؟ کوئی حساب کتاب ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ بیوی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے میرے شوہر آپ نے جو پرچی مجھے بھیجی تھی قاصد کے آپ، اس میں 2 چیزیں لکھی ہوئی تھی، میں گھر پر آ سکتا ہوں یا نہیں، پہلی چیز، دوسری چیز کہ 40,000 درہم و دینار جو دے کر گیا تھا اس کا حساب کتاب دو، کیا تمہارا بنا، تم نے کہاں خرچہ کیا؟ اے میرے شوہر میں آپ کو دن میں ہی بلا لیتی لیکن 40,000 درہم و دینار کا حساب و کتاب بھی تو مجھے آپ کو دینا تھا، اس لیے میں نے آپ کو مسجد میں روکے رکھا۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ اس 40,000 درہم کو محفوظ سمجھتے ہو یا نہیں؟ اس 40,000 درہم کی آپ محفوظ سمجھتے ہو یا نہیں؟ اے میری بیوی یہ بتاؤ کہ واقعی بچہ ہمارا ہے، تم نے اس کو پڑھایا لکھایا، بڑی محنت کی ہوگی، ہاں
اے میرے شوہر، جو پیسہ آپ مجھے دے کر گئے تھے وہ سارا کا سارا پیسہ میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا تھا. کھانا کمانا پہننا اوڑھنا وہ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے خرچ کیا ہے اور کمایا کھایا پیا ہے. آپ کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک اشرف، ایک ایک درہم و دینار میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے اور میں نے اس کو بنانے میں خرچ کر دیا ہے. اور باپ کہنے لگا اے اللہ تیری ذات تو وہ ذات ہے کہ نظریں اٹھنے سے پہلے دعاؤں کو سن لیتی اور قبول کر لیتی ہے. شاید میری وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ مسجد میں نماز کی حالت میں تجھ سے دعا کر رہا تھا. پھر زندگی بھر باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا اور خوشی محسوس کرتا تھا، اس کی قرأت سنتا تھا اور اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اور علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. وہ عورت چاہتی تو اس 40,000 اشرفیوں کی زمین خرید سکتی تھی، اس کا سونا خرید سکتی تھی. 27 سال کے بعد زمین کی قیمت کتنی بڑھ جاتی، پھر اس سے اور زمین، پھر اور زمین، زمیندار وہ عورت بن سکتی تھی. لیکن 40,000 درہم و دینار کی اس نے نہ زمین خریدی، نہ اس نے سونا خریدا، نہ اس نے اپنے کھانے پینے میں اس پیسے کو خرچ کیا، بلکہ سارا کا سارا پیسہ اس نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا. اور اس کا تذکرہ آج بھی آپ کے سامنے 1400 سال کے بعد آج بھی آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. یہ اس زمانے کی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کیا کرتی تھیں. آج کل کی عورتیں کیا تربیت کریں گی اپنے بچوں کی؟ آج کل کی عورتیں کیا اپنے بچوں کو سنواریں گی اور بنائیں گی جن کو لپسٹک اور کریم پاؤڈر لگانے سے اور شادیوں میں بے پردہ جانے سے فرصت نہ ہو، جن کو جمعے کے دن بھی خطبہ سننے کا جن کے پاس ٹائم نہ ہو، جن کو اتنی تمیز نہ ہو کہ اپنے بچوں سے ہم کیسے بات کریں، کیسے ان کو سنواریں، کیسے ان کی تربیت کریں، وہ کیا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں گی؟ میری ماں بہنوں، تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے، برا مت ماننا، یہ بہت ہی حقیقت بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ماں سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے، بچہ اپنی منمانی کر رہا ہے، ایک موبائل لے کر ماں کونے میں بیٹھی ہوئی ہے اور سیریل چل رہے ہیں، دوسرے کونے بیٹا بیٹھا ہوا اپنا موبائل لے کر، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے موبائل لے کر. تو آپ کی بچی کیسے پھر سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی بچی آپ کے فرما بردار پھر کیسے بن سکتے ہیں جب آپ کو تعلیم تربیت کرنے کی تمیز نہ ہو؟ تمیز تو جب آئے گی جب خود کے اندر تمیز ہوگی، جب آپ سنیں گے، جب دین سے جوڑیں گے، جب واقعات سنیں گے، حدیثیں سنیں گے، قرآن کی آیتیں. آدھے گھنٹے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کو بھی سننے کے لیے ہم تیار نہیں، اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو علم آئے تو آئے کہاں سے؟ ہم سیکھیں تو سیکھیں کہاں سے؟ جلسے تو ہوتے نہیں ہیں، اجتماع تو بند ہو گئے ہیں، ملا جلا کر 15-20 منٹ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم نہیں سنتے ہیں، اس میں بھی نہیں. تو دینی تعلیم سے ہم جتنے دور ہوتے جائیں گے، دین سے اور اسلام سے اور شریعت سے، اتنا ہمارے سماج اور معاشرے میں بگاڑ آتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ. آج ہم کون سی تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم اور آپ دھیرے دھیرے اپنی قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ میں ہی بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی عمر کے 60 سال پورے کر لیے، کوئی 65 سال، کوئی 70 سال. اب ہماری عمر کی صرف تھوڑے سے ایام باقی بچے ہوئے ہیں. اب ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی کوئی ایسی اولاد تیار کر رکھی ہے، ہم نے اپنی کوئی ایسی اولاد بنا رکھی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رب کے سامنے گڑ گڑا سکے اور یہ کہہ سکے رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. ہے آپ کے پاس ایسی کوئی اولاد؟ آپ نے ایسا کوئی بچہ اپنا تیار کیا ہے جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، جو آپ کی زندگی میں بھی کہہ سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر تو ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا. ایک باپ کے لیے سب سے بہتر صدقہ جاریہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نیک اولاد، کیونکہ باپ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، وہ قبر میں جا چکا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ دین کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ اچھی اولاد اور نیک اولاد دیندار بچے چھوڑ کر گیا ہے تو یہ بچے جتنی بھی عبادت کریں گے اور دعا کریں گے تو سارا کا سارا ثواب اس کے باپ کو ملے گا. ہے آپ کے پاس ایسے بچے؟ آپ نے اپنی ایسی اولاد تیار کر رکھی ہے یا آپ نے کسی بیٹے کسی بچے کو ایسا بنایا ہے؟
اب دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ کہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ کی امانت تھی اس نے لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کی امانت ہے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے ہمیں بیٹے کی شکل میں دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی ضمانت کی آپ کس قدر کرتے ہیں, کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں, کتنی اس کو اچھی تعلیم دیتے ہیں, کتنا اس کو دین سے جوڑتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا بچہ بولنے لگے, زبان کھولنے لگے تو اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلواؤ. جب تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے اور تھوڑی سی اور زبان اس کی چلنے لگے تو لا الہ الا اللہ نکلواؤ. جب تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے اور 7 سال کی اس کی عمر ہو جائے تو نماز کے لیے لے کر آؤ. یہ نہیں کہا کہ اس کا جنم دن مناؤ, یہ نہیں کہا کہ اس کا ہیپی برتھ ڈے مناؤ. جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کر مسجد کی طرف لے جاؤ. اس کا جنم دن منانے کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کتنا پاگل اور بے وقوف ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کی عمر کم ہونے پر خوشیاں منا رہا ہے, جنم دن منا رہا ہے. ارے تیرا بیٹا اللہ کی طرف سے اگر 70 سال کی عمر لے کر آیا ہے, 75 سال کی عمر لے کر آیا ہے, اور آج اگر وہ 5 سال کا ہو گیا اور تم جشن منا رہے ہو, تم خوشیاں منا رہے ہو, تم اس کا جنم دن منا رہے ہو, ارے تیرا بیٹا 5 سال اپنی قبر سے قریب ہو چکا ہے. اگلی سال 6 سال کا ہو گیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو, ارے تمہارا بیٹا 1 سال اپنے قبر کے اور قریب ہو گیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی ایسا عمل کرانا چاہتے ہیں اور ایسی تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں کہ اگرچہ تمہارے بچوں کی عمر کم ہو رہی ہو تو وہ ایسے کام کرتے جائیں جو اس کو جنت میں لے جائیں, ایسے کام کرتے جائیں جو اپنے ماں باپ کو بچہ جنت میں داخل کروا دے. اگرچہ وہ قبر کے قریب ہو رہا ہو لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنی جنت کے قریب ہوتا چلا جائے. ایسا دروازہ کھولا ہے نبی اکرم نے اور ایسا راستہ ہمارے ماں باپ کو اور ہم سب کو بتایا ہے. ہے آپ کے پاس وہ دروازہ, ہے آپ کے پاس وہ راستہ, ہے آپ کے پاس وہ چیز جو آپ کے بچوں کی طرف سے آپ کو ملے اور آپ کو جنت میں داخل کروائے. اب آٹومیٹک یہ بچہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے, آٹومیٹک اتنے روزے رکھتا ہے, جتنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو ان چیزوں کا ثواب اس بچے کو ملتا ہے, لیکن آٹومیٹک وہ ثواب اس کے باپ کو بھی ملتا ہے. تلاوت قرآن کا ثواب اس باپ کو ملتا ہے, روزوں کا ثواب بھی باپ کو ملتا ہے. اس لیے کہ باپ کی محنت سے, ماں کی محنت سے بچہ ایسا بنا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریے, اپنے بچوں کو دیندار بنائیے, ان کو دنیاوی تعلیم سے جوڑیے, دین کی تعلیم سے جوڑیے, اور اپنے بچوں کی تربیت آپ ویسے کریے جیسی شریعت نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے. اب بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر اگلے خطبے میں آپ کے سامنے آئیں گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو کچھ میں نے کہا مجھے بھی اور سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی طریقے سے تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کو دیندار نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کی بھی توفیق عطا فرما, اور ہمیں ایسے کاروبار سے جو حلال ہوں اور وہ پیسہ ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو تیری رحمت کو جا جو انہیں قبروں کو نور سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.